وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اکرم کا کہ وہ اس پروگرام کو جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو محنت کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، مختلف لوگوں سے، مختلف ملکوں کے تو میرا کیونکہ ٹاپک انفرٹیلیٹی ہے، میں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہی کچھ باتیں ہیں جو 6-8 ہفتے سے یا زیادہ ہوں گے کر رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک چیز ضرور ہے، شاید کچھ لوگوں کو اس میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، میں نسخے نہیں بیان کر رہا کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو نسخوں کی ہی تلاش ہوتی ہے کہ جی گروپوں میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جی ان بچپن کا جو ہے وہ نسخہ دے دیتے۔ ایزو سرجیا کا تو کوئی نسخہ بتا دیں، اچھا جو ہے اس کا کوئی نسخہ تو بتا دیں۔ چیز یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی عمر کا تعلق ہے، نہ کوئی ہسٹری کا تعلق ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اور معلومات ہے۔ بس یہ ضرور ہے کہ جی ہمیں جو ہے آپ کوئی نسخہ دے دیں، یہ جو سرمیا کا ہے، اور بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی دعوے تو ہم نزلے کھانسی اور بخار میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، بیٹے کو بخار آ رہا تھا، انہوں نے زبان دیکھی کہنے لگے ٹائیفائڈ ہے۔ میں نے کہا ٹائیفائڈ ڈاکٹر صاحب، لیکن یار 3-4 دن ہو گئے تھے اور بخار کافی ہائی گریڈ تھا۔ تو میں اس وقت بات مان لی، لیکن ایک کام کیا کہ ایک دن جب اگلے دن سے اینٹی بایوٹک شروع کی تو کلچر کروا لیا تھا۔ تو کلچر کروایا، کلچر بہرحال ایک ہفتے کے بعد آتی ہے رپورٹ، ہے وہ نیگیٹو آئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دعوے تو اس سے بھی نہیں کر سکتے، بس تکا ہاں مار سکتے ہیں کہ جی یہ چیز یوں ہے اور یہ چیز یوں ہے۔ خیر بہرحال تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اپنے انفرٹیلیٹی کی یا بانجھپن کی۔ بہت پہلے میں نے ایک اسٹوری لکھی تھی، تو یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حکمہ حضرات یا ڈاکٹر حضرات جو ہوں گے وہ تو کہیں گے بھائی کیا بچوں والی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک چیزیں تھی جو اسٹوری جو سمجھنے کی تھی۔ اب بہرحال جب یہ پروگرام یوٹیوب پہ تو چلتے ہی ہیں، تو وہاں پر عام لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم ٹیکنیکلی صرف جملے بولتے رہیں تو ہم صرف، کیونکہ اب یہ ڈاکٹروں کے لیے تو پروگرام نہیں ہے، ان کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، یا تو تھوڑا سا ریویژن ہو سکتا ہے، یادداشت ان کی بہتر اس معاملے میں کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہاں یہ تو تھا، یہ ہم بھول ہی گئے تھے۔ تو اس لیے ایک اسٹوری تھی، ایک دفعہ مجھے خیر وہ نام بھی ان لوگوں کے نہیں یاد ہے کہ کس پہ لکھے تھے، چلے ہم کر لیتے ہیں کہ شاہ رخ خان ایک لڑکا تھا، بہت نازو نام میں پلا ہوا، بہت ماں باپ کا لاڈلا اور سب کچھ تھا۔ اچھا باپ کا انتقال ہو گیا ان کے، تو وہ اپنی پڑھائی وڑھائی جیسے تیسے ماں نے اور ان کی بڑی بہن نے اور یہ سب کچھ اسٹارٹ کری، اور پڑھ لکھ کے ایک اچھے قابل یعنی کہ جو پوسٹ کے اوپر پہنچ گیا، ایک اچھی پوسٹ تھی اس کی، گھر بنگلہ گاڑی سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ اب ہر بھی چیز ہے کہ ہر ماں کی طرح اس کے سر پہ بھی دماغ میں سوار ہوا کہ جی مجھے بھی جو ہے اپنے بیٹے کے گھر سر پہ سہرا دیکھنا ہے، اور میں تو مرنے سے پہلے پوتی پوتیوں کو کھلانا چاہتی ہوں، اور سب کچھ وہ جو ایک روایتی ڈائلاگ ہے، پاکستان انڈیا ہو سکتا ہے بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی یہی ہو، اور دنیا بھر میں بھی یہی ہوتے ہیں ڈائلاگز عام طور پہ۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو چائنا جہاں پہ پابندی ہے بچے پیدا کرنے میں، تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا ہو، لڑکیوں کے چکر میں وہ حمل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ انڈیا میں بہت ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں، اور دنیا بھر میں خیر بھر تو پوتے پوتیوں کو میں اپنے کھلاؤں، میرے ذہن میں یوں ہو، مجھے کھلونے چاہیے، تو بہر لڑکی کی تلاش شروع ہوئی، ماں اور بہن نے لڑکیوں کو لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی کہ لیکن یہ کہ بہرحال صاحبزادے جو تھے ان کی کہیں اور ہی پسند تھی۔ جب ذرا پیسہ آتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا ایڈوانس یا ماڈرن بنانے کے چکر میں انہوں نے ایک الگ جگہ تھا، میں کہا کہ میں تو شادی کروں گا تو شادی سے ہی کروں گا، بیسیکلی شادیہ نام تھا کہ شادی سے شادی کروں گا، وہ تھا۔ بہرحال ماں بہن کو برا تو لگا کہ یہ تو ہمارا کام ہے، رشتہ تو ہم نے تلاش کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بڑا جھگڑا ہوا۔ لیکن بہرحال کیونکہ حضرت جو تھے ذرا کیا کہنا چاہیے کہ منہ زور ہو چکے تھے، سر پھرے ہو چکے تھے اتنی چیزیں، اتنی کامیابیوں کے اوپر، تو انہوں نے پھڈا کر دیا کہ نہیں جی میں ہی یہ کام کروں گا اور میں خود ہی اسی سے شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال ماں بہن کو یہ ہوا کہ بھائی سر پھرا تو ہے ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے چلا جائے یا کچھ اور ہو یا ہمارے ساتھ، تو بہرحال انہوں نے شادی کر دی۔ اچھا جب شادی کر دی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اور وہ ولا کے اندر ان کے آ گئی، اب اپنے وہی روزمرہ کے شب و روز شروع ہوئے۔ لیکن جب 5-4-6 مہینے ہوئے اور کوئی خبر نہیں، اچھا خواتین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر طرف سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، ہاں بھائی کب کے دکھا رہی ہو، کب ہمیں خوشخبری سنا رہی ہو، کب ہمیں یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں گی ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہے، تو نہیں ہوا۔
تو ان تک ہر خبر ہوئے تو ماں بھی بہت زیادہ الجھ گئی کہ بھائی میں کیا کروں، اب کیسے ہوگا یہ سب کچھ. تو بس وہ تھی ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ یہ لیڈی ڈاکٹر ہے ہماری ہے، اس کے پاس چلو. ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے ٹیسٹ ویسٹ کیے لڑکیوں کے جو روایتی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے لڑکی تختہ مشق بنتی ہے. انہوں نے فوراً جو ہے اس لڑکی کے لیے ٹیسٹ اور یہ وہ ٹیسٹوں کے بعد آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے ٹیسٹوں کے بعد بتایا کہ جی اس لڑکی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اب لڑکے کا ٹیسٹ ہوگا. اب تو بھائی سر ایک ہنگامہ مچ گیا کہ نہیں نہیں میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اصل میں یہ جو تھا بزنس میں مصروف رہتا ہے اس لیے میرے ساتھ نہیں آ سکا، ورنہ تو بہو کے ساتھ خود ہی آتا، لیکن اس سے تو کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے خرابی، تو جب اس کو لے کے آئیں اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ٹیسٹ ہوگا، دیکھا جائے گا. بہرحال کچھ دن گزرے، پھر ایک اور ڈاکٹر کا بتایا کسی نے کہ نہیں یہ بڑی اچھی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس گئے، اس نے کو بھی رپورٹیں دکھائیں، اس نے بھی سیم جواب دیا کہ رپورٹ ہے. اب تو بہرحال معاملات خراب ہو گئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ جو عموماً تمام گھرانوں کی ایک اسٹوری ہے گی. کچھ نہیں، چلتا رہا تھوڑے دن معاملہ، جب ایک 15-20 دن مہینہ گزرے، چل لڑکی کو تو شادیہ کو تو پتہ ہی تھا کہ اب یہ کیا کہانی ہوئی ہوئی ہے، اور کیسے چیزیں اپنے شوہر سے 1-2 دفعہ کہا بھی، لیکن اس نے ناراضگی سے ذرا سختی سے منع کر دیا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، ہمیں ٹھیک ہے، اللہ پاک دے گا اور سب کچھ ہے وہ تو سب کوئی دیتا ہے، 6 مہینے کیا سال بھر بعد بھی ہوتا ہے، اتنی کیا پریشانی کیا ہے تمہیں اور سب کچھ. اب بیچاری کیا بتائے کہ جی پریشانی تو آپ کی امی بہن کو ہے گی، وہی سب سے زیادہ ادھم مچائے ہوئی ہے، میں تو پرسکون ہوں، آپ کے ساتھ خوش ہوں. تو بہرحال کچھ دن اور گزرے، جب سال گزر گیا تو اور پھر دوبارہ سے یہی باتیں گھر میں اٹھنا شروع ہوئی کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. اتفاق ایسا تھا کہ انہی دنوں اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، کیا مردی بانجھ ہو سکتا ہے. تو اب شادیہ کو فوراً سوجی، اس نے کیا کیا کہ چپ چاپ اخبار لے جا کے اپنے میاں کے پاس رکھ دیا اور اس سے کہا کہ جی دیکھیں یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے اور سب کچھ ہے، اور یہ کہتے ہیں آپ پڑھ لیں، پھر آپ کی جو مرضی ہوگی اس کو ہم دیکھ لیں گے. خیر بہرحال وہ بھی تنگ آ چکا تھا ان تمام چیزوں سے، دیکھا ایسا کون سا مسئلہ ہے گا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں بھی جا کے میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے پوچھ لوں گا. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اس کو سیمن انالیسس کا وہ لکھ دیا. تو بہرحال جب رپورٹ آئی تو پتا چلا کہ جی اس کو اولیگو اسپرمیا ہے گا. اب اولیگو اسپرمیا سے مراد آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اولیگو اسپرمیا جو ہے اسپرم کاؤنٹ کی کمی ہے گی. سب سے پہلی چیز تو کمی ہے، بعد میں مارفولوجی، موٹیلٹی اور باقی چیزیں ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ کیا ہے. اچھا اب اس کے اوپر بہرحال ہسٹری لی گئی، ساری چیزیں لی گئی، سب چیزیں معلومات کی گئی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، تو اب کیا کیا جائے. بہرحال علاج شروع ہوا ان کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ علاج کامیاب ہو گیا اور ان کے اللہ پاک نے اولاد دی. یہ ساری اسٹوری سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، خاص طور سے ہمارے یہاں کے مرد حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو فیلڈ فرسٹ آتے ہیں، دیکھ لو ہماری پرفارمنس اچھی. اصل میں اس کا تعلق نہ پرفارمنس سے، پرفارمنس انتہائی ورسٹ ہو، بہت بہترین ہو، ہر چیز ہو، انٹر کورس 1 گھنٹہ لگا دے، لیکن اسپرم کی جو کاؤنٹنگ ہے ٹھیک ہے کہ اس کی بہت ساری علامتیں ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا ہیں، کتنا ویٹ ہے، کتنا نہیں ہے، کتنی ہائٹ ہے، غذا کیا ہے، ڈائٹ کیسی آپ کھاتے ہیں، اسٹریس کتنا ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور دیکھنی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی مرد کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ہمیں مرد کو یا اس عورت کو دیکھنا چاہیے، اور اس عورت کو تنہا جو ہے زمانے کے جو ہنگامے ہیں یا کیا کہنا چاہیے کہ اس سے اکیلا سب لوگوں کے سامنے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کے ساتھ ہے، اس کا بازو بننا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہاں جی ہمارے اندر خرابی ہے، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے. بلا وجہ کے لیے جو یہ ساری مشکلات ہوتی ہیں جو اس لڑکی کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی ٹینشن زیادہ ہے، اور یہ سب پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی مریضہ سی بن جاتی ہے. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں جی ہم تو رشتہ داروں کے نہیں جاتے، جس کے گھر جاؤ ایک ہی سوال، کب خوشخبری سنا رہی ہو، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے. اچھا ایک سے ایک چیز ہے. جب دوسری خرابی ایک اور ہوئی ہے کہ اب جو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جو آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کے وہ ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں. بھائی پہلے سوچ تو لو، ہو تو لو. یہ جو جیسے ہمارے گروپوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کہ جی ایزوسپرمیا کا بڑا اچھا نسخہ ہے، 40 دوائیں اس میں بھری ہوئی ہیں. یہ 40 دوائیں لکھ دی ہیں، بیچارہ جو کوئی بنا رہا ہوگا پگلا ہی ہو جائے گا کہ بھائی اسی طریقہ نہیں ہے گا کسی بھی چیز کے علاج کا. ہمیں تھوڑا سا سیکھنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا پڑھنا چاہیے. آج کل طبی کونسل نے، ان لوگوں نے جو تھا، یہ جو ہمارے ممبران ہیں انہوں نے شروع کیا ہے کہ آپ لوگ ریسرچ کریں. میرا خیال ہے کہ ایک اچھا قدم ہے. امید تو یہ کہ کالجوں والوں کو کرنا چاہیے تھا، یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو اس وقت کام تو ہونا چاہیے
ये रिसर्च पेपर है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हमें मालूमात हो रही हैं। शायद हमने उस वक्त तक इतनी इसको बस कर लिया था और कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अंदाजा हुआ कि ये चीजें होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स हों, कुछ तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हों कि हमने ये किया, हमने ये नुस्खा था, इस नुस्खे में ये इस्तेमाल किया। तो बहरहाल बात यही है कि ओलिगोस्पर्मिया काबिल इलाज मर्ज है, ये नहीं है कि उसका लाइलाज मर्ज है, लेकिन उसको सही तरीके से सही वक्त के ऊपर वो पकड़ लिया जाए। अब ऐसा भी होता है कि 40 और 45 और 50 साल की औरतें भी आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमारे तो कोई औलाद नहीं है। एक साहब तो और खातून थी तो कोई 55 साल तो शायद होगी उम्र, कितनी थी। अब वो उनसे क्या हम बात करें जब आपके सारी चीजें सब सिस्टम बिगड़ गया है, सारे ओवरीज जो है आपकी कहना चाहिए कि काम की नहीं रही, वर्किंग में नहीं है, तो हम उस चीज को कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वक्त पे जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ शादियां जो है बहुत देर से की जाती हैं, अगर शादियां हम जल्दी कर दें तो हमें कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो थोड़ा सा हम इन चीजों को जल्दी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा होता कि जी वो शादी जो है कि 35 साल की उम्र में हो रही है, उसके बाद 1-2 साल आप इंजॉय कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने फंस गए कि जी अब क्या करें। तो हकीम या डॉक्टर या कोई भी हो आपका, तो वो क्या कर सकता है आपके लिए? उम्मीद तो एक दुनिया कायम है, अल्लाह पाक बहुत सारी चीजें बहुत आसान कर देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अच्छा दूसरी चीज ये थी कि मर्द और औरत दोनों को हमेशा ना डॉक्टर के पास साथ जाना चाहिए। इसका फायदा ये होता है, एक तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी खराबी है कि स्ट्रेस के अंदर आप होंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस को कम करें, मियाँ को चाहिए सपोर्ट करें, बजाय इसके कि चीख पुकार खुद अपने स्ट्रेस में आ जाए और बीवी को मजीद डिप्रेशन का शिकार कर दे। क्योंकि ये जो नफसियाती मर्ज होता है ना कि औरत का आप नोट करें कि उस औरत को भूख नहीं लग रही, शक्ल उसकी डल हो रही है और वो इसका मतलब ये है कि उसको खुशी अब कोई नहीं है और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया है कि लोगों से मिलना जुलना भी उसका कम होता जा रहा है। खाना पीना तो खैर खराब होता ही है, जब खाना पीना खराब हो जाता है तो मजीद उसके साथ खराबियां शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ कहने का मकसद यही था और हर दफा यही कह रहा होता हूँ कि आप लोगों को ये तो इलाज होना चाहिए अपने जो कुछ है, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को अपने तब्दील करें, वॉक करें, हाथ पैर चलाएं, अपनी लाइफ अच्छी करें, खाना पीना अच्छा करें। फल सब्जियां सलाद, ये सर्दियों का मौसम है बहुत अच्छा होता है। फल सब्जियां सलाद ये चीजें खूब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुर्गी का इस्तेमाल बंद करें, मतलब ये मर्द और औरत दोनों के लिए। अरे हम तो खाते ही नहीं है, हमारे कहाँ खाया जाता है, बस एक हफ्ते के दिन चले जाते हैं ये वीकेंड के ऊपर। हर हफ्ते तो भाई हर हफ्ते भी तो तुम खा ही रहे हो ना सारी चीजें। एक दो कोल्ड ड्रिंक पी ली तो, और लड़की ने अगर एक पी ली तो वो तो वैसे ही आपको पता है सीरम इंसुलिन वगैरह इन लोगों का हाई होता है, वेट उन लोगों का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल है। वॉक एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं है। कम से कम हमें चाहिए कि हम वॉक है, एक्सरसाइज है, ये करें, अपने नींद पूरी करें। अब ज्यादातर लड़के क्योंकि डॉलर्स कमाने के चक्कर में रात भर जाग रहे हैं, आदमी भी अपने वही जाग रहे हैं, अब तो खवातीन भी यही काम कर रही होती हैं। तो जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, अब तो भाई अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर भी नींद तो पूरी करो किसी तरीके से। नहीं दिन में फलाने काम, तो मतलब कहने का ये है कि हमें ये चीजें हम जब तक अच्छी नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए मजीद मुश्किल होती है। जिनके हो रहे हैं हो रहे हैं, हम उनकी बात ही नहीं करते, हम तो सिर्फ उनकी बात करते हैं जिनके यहाँ कोई थोड़ा सा मुश्किल मरला होता है, जो इस सारे सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके औलाद नहीं हो रही, हर किस्म के इलाज वो अपने कर रहे हैं। तो बस ये एक छोटा सा आज वो था। फिर इंशाल्लाह अगले साल, नेक्स्ट वीक जो है, अगले हफ्ते फिर देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।